مولانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع روزانہ ہی فلسطین ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بھائی راؤ کرامت صاحب، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس موضوع کو جو منتخب کیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ اس کے تذکرے کو عام کرتے رہیں، اس کو بھولیں نہ، کم از کم ہم اپنی آواز تو بلند کریں. ایک عملی جہاد ہوتا ہے، ایک قلمی جہاد ہوتا ہے، ایک لسانی جہاد ہوتا ہے. میری نظر میں یہ لسانی جہاد ہے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں. فلسطین کا موضوع بڑا نازک موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم وہ واقعات سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دل خدا کی قسم خون کے آنسو ہوتا ہے، وجود تڑپ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. معصوم بچے سسک رہے ہیں. کہنے کو تو 30,000 کہتے ہیں، تقریباً 50,000 انسانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 50% معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں. ہزاروں بچے اب یتیم ہیں جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں اور بھوک و پیاس سے تکلیف میں ہیں. وہ یتیم بچے جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں. ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک یتیم بچے کی کیفیت کو دیکھ کر تڑپ گئے تھے. عید کا دن ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر تشریف لا رہے ہیں، پڑھا کر تشریف لائے، گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ معصوم بچے کھیل رہے ہیں، مختلف کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے کہ میری امت کے معصوم بچے، عید کا دن ہے، کھیل رہے ہیں. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک کونے میں، جہاں ایک اداس بچہ ہے، کھڑا ہوا ہے، پریشان حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے والے بچوں کو چھوڑا اور اس معصوم بچے کی طرف چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، اداس نظر آ رہے ہو، کھیلتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ جب اس بچے نے یہ بات سنی تو پھوٹ کر رونے لگا کہ پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کھیلتا کیوں نہیں ہوں. آقا نے پوچھا بیٹا بتاؤ کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے سر پر میرے والدین کا سایہ نہیں، کوئی مجھے نئے کپڑے خرید کر دینے والا نہیں، کوئی مجھے کھلونے خرید کر دینے والا نہیں، میں کس طرح کھیلوں، کہاں سے نئے کپڑے پہنوں؟ جب یہ بات سنی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. رحمت للعالمین رو پڑے اور اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر پر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے اور جا کر کہا کہ عائشہ آج ایک یتیم بچہ میں تمہارے حجرے میں لایا ہوں، آج کے بعد اس یتیم بچے کی عائشہ تم ماں ہو، میں محمد اس کا باپ ہوں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ایک یتیم بچے کے لیے، اور یہاں ہزاروں یتیم بچے تڑپ گئے، ہزاروں یتیم بچے معصوم جو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں. معصوم بچے اگر پانی کا ٹینک آتا ہے، پانی لینے کے لیے لائن میں گئے تو ظالموں نے وہاں بھی بمباری کی، معصوم بچے شہید ہو گئے، پورا ٹینک تباہ ہو گیا پانی کا. اندازہ کیجئے کتنا ظلم اور ستم. وہ لوگ جو حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، جو حقوق نسواں کے علمبردار ہیں، جو حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میرا سوال ہے کہ یہاں پر حقوق انسانیت کہاں؟ یہاں حقوق نسواں کی آواز کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ یہ دوہرا معیار ہے. یہ مغرب کی اقوام بھی دیکھیں، وہاں کے لوگ بھی عالم دیکھیں کہ ان حکمرانوں کا، ظالموں کا، جابروں کا یہ انداز بھی دیکھیں. اللہ اکبر. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا حق لینے جائیں اور ہمارے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری امت کے معصوم بچوں کو تڑپایا گیا، بتاؤ تم نے کیا کردار ادا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بہت بڑے المیہ کی بات ہے. بحیثیت قوم
اس وقت مسلم قوم بے حسی کا شکار ہے، خصوصاً مسلم حکمران، کرامت بھائی، خصوصاً مسلم حکمران اس وقت خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے حسی کی چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے، انہیں اپنا مرنا بھول گیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم اس وقت دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ جو الحمدللہ آواز بلند کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو جس درجے میں کردار ادا کر سکے، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے میڈیا کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے مالی طاقت دے رکھی ہے، جو جس منصب پر ہے، جس عہدے پر ہے، جو جس پوزیشن میں ہے، اس پوزیشن میں رہ کر آواز بلند کرے، وہاں تک اپنا تعاون پہنچائے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آمین آمین بالکل۔